بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مودی نیازی کا ایک بڑا خوبصورت شعر آج یاد آ رہا ہے کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے۔ لگتا ہے کہ وزیر خارجہ صاحب کو بھی اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو OIC کے ساتھ ہمارا ایک لمبا سفر ہے کچھ رائے گاں ہی گیا۔ پچھلے ہفتے انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے دکھ کا بھی اظہار کیا اور غصے میں بھی تھے کہ اگر OIC کوئی اسپیشل سیشن نہیں بلا سکتی جموں اور کشمیر پہ تو پھر ہم OIC کے فریم ورک سے باہر مسلمان ممالک کا کوئی اجلاس بلا لیں گے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے سعودی عرب کو بھی کہا کہ سعودی عرب نے بھی ہمیں صحیح طور پہ رسپونڈ نہیں کیا پازیٹیولی، کہ 2-3 دن کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ناظرین تھوڑی سی میرے خیال میں بات کر لینی چاہیے اور تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب 5 اگست کو پچھلے سال بھارت نے ایک بہت غیر قانونی غیر آئینی اقدام لیا تو اس وقت ہمارے وزیر خارجہ حج کرنے گئے ہوئے تھے سعودی عرب، اور پھر ان کو واپس آنا پڑا۔ لیکن واپس آنے سے پہلے 6 اگست کو انہوں نے وہاں پہ جو جدہ میں OIC کانٹیکٹ گروپ کشمیر ہے اس کا ایک اجلاس طلب کیا۔ OIC کانٹیکٹ گروپ میں کون ممالک ہیں ناظرین؟ اس میں سعودی عرب ہے، ترکی ہے، پاکستان، نائجر اور آذربائیجان، یہ 5 ممالک ہیں۔ اور وہ وزرائے خارجہ کا اجلاس نہیں تھا، ہمارے وزیر خارجہ تو موجود تھے لیکن باقی جو لوگ تھے دوسرے ممالک سے، وہ وہاں کے جو لوکل ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ تو اس کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ کے بعد ایک ریزولوشن کہہ لیں یا ایک آؤٹ کم ڈاکومنٹ کہہ لیں، انہوں نے بڑا اظہار کیا کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا، اور بھارت کے جو اقدامات ہیں ان کو غیر قانونی بھی قرار دیا جو ہمیشہ اس قسم کے حالات میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس میٹنگ کو ایک ہسٹورک تاریخی واقعہ قرار دے دیا کہ OIC نے ایک زبردست کام کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، OIC آزاد کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ حالانکہ وہ کانٹیکٹ گروپ جو ہے اس کی پچھلی کئی دہائیوں سے اس کشمیر پہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، وہ ہر کانٹیکٹ گروپ کے بعد ڈیکلیریشنز بھی ایشو ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی وہی کانٹیکٹ گروپ تھا لیکن ہم نے اس کو ایک تاریخی فتح قرار دے دیا۔ تو جب ناظرین یہ ہوا تو پھر اب کیا پھر کیا جائے؟ پھر OIC کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے کہا کہ چلیے پاکستان اسی سے خوش ہے تو اسپیشل سیشن کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم نے بہت کوشش کی لیکن بات نہیں بنی۔ اب جو یہ بیان وزیر خارجہ نے دیا ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ آف دا کف تھا، ویسے ہی ذہن میں آ گیا، انہوں نے غصے میں آ کے کرٹیسائز کر دیا، یا کوئی سوچ بچار کرنے کے بعد یہ بیان دیا گیا ہے، اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ اگر بغیر کسی سوچ بچار کے دیا ہے تو پھر بھی جو ہے ایک ورنگ سی بات ہے کہ جو وزیر خارجہ ہیں وہ کیوں بغیر سوچے سمجھے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، کیونکہ ہر بیان کی ریپرکشن ہوتی ہے، اور پھر اگر سوچ بچار کے بعد دیا ہے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا کنسرنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر سوچ بچار کے بعد یہی بیان نکلنا ہے اس ملک کے حوالے سے جس ملک کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں، گو کہ ان کے تعلقات سعودی عرب بھارت کے ساتھ بھی ہیں لیکن ہمارے بھی ایک خصوصی تعلقات ہیں، اور سعودی عرب نے بہت سے مواقعوں پہ ہماری ہیلپ بھی کی ہے، چاہے وہ 1998 کا نیوکلیئر ٹیسٹ ہو، اس کے بعد ہمیں آئل سپلائی کرتے رہے ڈیفرڈ پیمنٹس پہ، ابھی بھی انہوں نے
محمد بن سلمان جب پاکستان آئے کراؤن پرنس، تو انہوں نے یہاں پہ اعلانات بھی کیے، ریفائنری بھی بنانے کا اعلان ہوا، تقریباً 10 سے 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کا اعلان کیا۔ پھر ہمیں کچھ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ آئل بھی دیا، کچھ 3 بلین ڈالر کے قریب یہاں پہ اسٹیٹ بینک میں بھی پیسہ رکھا۔ تو پھر ہمارے تقریباً 2 ملین پاکستانی وہاں کام بھی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں یہ بات کہی ہے، لیکن اس کی ریپرکشنز تو ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کرنا چاہتے ہیں اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات آپ کو نہیں چاہیے، تو ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہے اگر آپ ری وزٹ کر رہے ہیں پورے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ او آئی سی کے فریم ورک سے ہٹ کر کوئی اجلاس بلا سکتے ہیں جس میں کہ آپ کو بڑا زبردست ریسپانس ملے گا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرنے بیٹھیں گے، کوئی اجلاس بلائیں گے، تو اس میں آپ 4 فارن منسٹر بھی نہیں بلا سکیں گے۔ ملیشیا، ٹرکی اور ایران کے بھی شاید فارن منسٹر اس میٹنگ میں نہ آئیں۔ کجا کہ آپ یہ توقع کریں کہ وہ سعودی عرب کا فارن منسٹر یہاں پہ آئیں، کیونکہ وہ آئی سی کانٹیکٹ گروپ میں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، نائجر بھی ہے اور ترکی بھی ہے۔ تو یہ ساری جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں، یہ سارا جو ہے ایک سفارتکاری ایسے چلتی نہیں ہے ناظرین۔ سفارتکاری میں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اس قسم کی بات کرنی پڑتی ہے۔ اگر پہلے کبھی کوئی او آئی سی کا پاسبلٹی تھی کوئی اجلاس بلانے کی، اسپیشل سیشن کی، وہ تو آپ نے بالکل ہی ختم کر دی۔ پہلے بھی ممکن نہیں تھا، مشکل لگ رہا تھا، لیکن چلیں مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کچھ امکانات موجود تھے، وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئے، کیونکہ سعودی عرب یا یو اے ای اب کم از کم یہ تاثر تو نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کے پریشر میں آ کے انہوں نے یہ او آئی سی کا اجلاس بلایا ہے۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سفارتکاری میں اگر آپ سعودی عرب سے بیہائنڈ دا سینز باتیں کرتے رہتے، کم از کم دیکھیں نا، ابھی تک کانٹیکٹ گروپ کا کوئی فارن منسٹر کا اجلاس نہیں ہو سکا، تو آئی سی کے فارن منسٹر کے اجلاس کی ہم کیا بات کریں۔ تو آپ پہلے یہ کوشش کر لیتے کہ کم از کم او آئی سی کے کانٹیکٹ گروپ کا ہی فارن منسٹرز کہیں پاکستان میں مل جاتے۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی آپ کے لیے کہ 4-5 فارن منسٹرز تو کم از آ گئے ہیں۔ اگر آپ او آئی سی سے باہر جاتے ہیں تو پھر جو ہے کتنے فارن منسٹرز آ جائیں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ کو اچھا ریسپانس نہیں ملے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم باہمی تعلقات پہ زور نہیں دیتے۔ ہم جا کے جدہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ او آئی سی پہ بہت کام کر لیا۔ 57 ممالک ہیں او آئی سی کے، جب تک ہم ان ممالک پہ باہمی طور پہ بائیلیٹرلی ہم ان پہ توجہ نہیں دیں گے، او آئی سی سے آپ کو ریسپانس نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر نائجر کو آپ لے لیجئے، جو آئی سی کانٹیکٹ گروپ کشمیر پہ ہے، اس کا ممبر ہے۔ اس سال وہاں پہ او آئی سی کا منسٹریل سیشن ہونا تھا، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم سواپ کر لیتے ہیں کیونکہ اگلے سال پاکستان میں ہونا ہے۔ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، کیونکہ وہاں جو بھارت کے جے شنکر ہیں فارن منسٹر، وہ جنوری میں نیامے پہنچ گئے اس سال، اور وہاں انہوں نے افریقہ کا سب سے بڑا جو کنونشن سینٹر ہے جو بھارت کی مدد سے بنا ہے، اس کا افتتاح بھی وہاں پہ انہوں نے کیا۔ تو جب تک باہمی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اگر او آئی سی کے باہر اجلاس طلب کرتے ہیں یا ایون کانٹیکٹ گروپ کا اجلاس بھی یہاں طلب کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ نائجر کے فارن منسٹر بھی یہاں پہ نہ آتے۔ تو آپ جب سفارتکاری کے جو معاملات ہیں ان کو ایک ایونٹ کے طور پہ دیکھیں گے تو پھر اسی طرح ہی ہوگا۔ میں پہلے بھی کئی بار شاید کہہ چکا ہوں کہ جو سفارتکاری ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں بڑی جان مارنی پڑتی ہے، ریسورسز بھی لگانے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے ریلیشن شپ بلڈ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی 1-2 دن کا کھیل نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی اور اس سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میری یہی گزارش ہے حکومت وقت سے کہ خدا را اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے گریز کریں،
سعودی عرب اور UAE اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو غصے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بیہائنڈ دا سینز ان معاملات کو طے کرنا چاہیے. آپ ابھی اندر آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں میرے خیال میں کہ آپ یہ رسک لے سکیں. اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کرنی ہے ضرور کیجیے. ہم سب چاہتے ہیں پاکستانی کہ ہمیں زیادہ اسپیس ملے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی. لیکن اگر آپ نے دنیا کی حمایت حاصل کرنی ہے جموں اور کشمیر پہ جو کہ ابھی تک آپ کو حاصل نہیں ہوئی تو پھر اس کے لیے تھوڑا بہت آپ کو بائیلیٹرلی کام کرنا پڑے گا. تو یہی گزارشات ہیں. آپ کا سب کا بہت شکریہ.